السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں حکیم محمد ریاض الدین تلنگانہ سے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے پھل کی افادیت بیان کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں جو کہ طب میں غذائیت کا خزانہ مانا جاتا ہے۔ جو انسانی خلط ہوتی ہے سودا، صفرا اور بلغم، یہ پھل جو ہے بلغم اور صفرا کو اعتدال میں رکھنے کی ایک خواص رکھتا ہے۔ یہ ایک مشہور کھانے والا پھل ہے جس کا پودا 10 سے لے کر 12 فٹ کی بلندی تک دیکھا جاتا ہے، اور اس کے پتے جو ہے بادام کی پتوں کی طرح لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ یہ پھل جو ہے دسمبر سے لے کر جنوری یعنی سردی کے موسم میں پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے پھول کی رنگت اگر دیکھی جائے تو گلابی رنگ کا اس کا پھول ہوتا ہے، اور پھل جو ہے خاکی سفیدی مائل پھل کی رنگت ہوتی ہے۔ اس میں بہت بہترین و عمدہ پھل اسے کہتے ہیں جو نازک سی چھال لیے ہوئے، نازک جس کا چھلکا ہو، اور لالی اور تھوڑی سی سفیدی لیا ہوا جو پھل ہوتا ہے اسے بہت بہترین عمدہ مانا جاتا ہے۔ اور اس پھل کو ہر جگہ پر الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے، جس کا نام ہے آڑو۔ آڑو ایک بہترین غذائیت کا خزانہ مانا جاتا ہے طب میں۔ اسے اردو میں آڑو کہتے ہیں، ہندی میں بھی اسے آڑو ہی کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اسے شفتالو کہتے ہیں، عربی میں اسے خوخ کہا جاتا ہے، اور سنسکرت میں اسے آڑی واٹک کہا جاتا ہے، اور انگریزی زبان میں اسے پیچ کہتے ہیں۔ لاطینی یعنی بوٹنیکل نیم ہوتا ہے پروس ڈومیٹ کا اس کا نام ہے۔ اور آپ کے ہاں پر کیا کہا جاتا ہے مجھے کمنٹس کر کے بتا دینا۔ مزاج کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں آڑو کی، تو کئی حکماء نے اپنے اپنے کتب میں کسی نے سرد تر کہا ہے، کسی نے تر سرد کہا ہے، کسی نے گرم تر کہا ہے، کسی نے گرم خشک کہا ہے، کسی نے خشک گرم کہا ہے۔ لیکن حقیقت میں جب طبی طور پہ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو حقیقی اس کا مزاج ہے خشک گرم، یعنی عضلاتی غدی۔ یہ عضلات اور دل کو تقویت دینے والا ہے۔ اور غذائیت کے بارے میں بات کریں گے تو ماڈرن سائنس یہ تحقیق کی ہے کہ اس کے اندر وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن کے، میگنیشیم، فاسفورس، پروٹینز اور فیٹس، کاربوہائیڈریٹس اور فولاد وافر مقدار میں، اور شوگر جو جلد ہضم ہونے والی ہے، فائبر اور کیلشیم کی مقدار کافی پائی جاتی ہے آڑو میں۔ اور اس کی ہلکی سی مقدار یعنی کم مقدار مخوی معدہ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حکمہ حضرات اس کی مقدار رکھتے ہیں کہ اگر یہ 10-15 پھل اگر کثیر تعداد میں کھا لیے جائیں تو یہ شدید قبض کا باعث بنتا ہے۔ یعنی آڑو جو ہے نا صفرا کو ختم کرتا ہے اور خون کی گرمی کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ہم ہندی میں کہتے ہیں تو پت و کف کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بھوک بڑھاتا ہے، اور عام کمزوری کو یعنی عضلات و دل کو تقویت دیتا ہے۔ چھیلے بغیر ہی چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ آڑو خون پیدا کرنے اور جریان کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آڑو اگر ادویات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آڑو کے پتے، جو پتوں کا عرق، جو آج ماڈرن سائنس یہ تحقیق کرتی ہے کہ آڑو کے پتوں کا جو عرق ہوتا ہے وہ پرفیومز اور عطروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آڑو کے مجربات جو ہے، آڑو کا پورا پودا جس کو پنچانگ کہتے ہیں، یہ پورا کا پورا، اس کا بیج، اس کا چھلکا، اس کے پتے، اس کے پھل، تمام چیزیں ادویات میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے جو بھی مجربات بنتے ہیں، اس سے بہرے پن کے علاج میں اس کا استعمال ہے، بواسیر کے مسوں میں اس کا استعمال ہے، جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں وہ چنونے جسے کہتے ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور شوگر کی دوائیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پرانے سے پرانے بخاروں میں آڑو کے پنچانگ جسے چھال اور جسے اس کا تیل بنتا ہے، اس کے تمام کا اس آڑو کے پودے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس سے آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل کی ویڈیو بنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔